کون جانتا تھا کہ گجر خان کے صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی پی 11 سے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کرنے والے راجہ پرویز اشرف ایک دن اسی پسماندہ حلقے سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہو کر ملک کی طاقتور ترین آواز بنیں گے۔ وہ متعدد بار الیکشن تو ہارے، لیکن ان کے عزائم اور حوصلے کبھی پست نہ ہوئے۔ ہار کو کبھی حوصلہ شکنی کا محرک نہ بننے دیا اور عوامی خدمت کی اس تحریک کو پوری لگن سے جاری رکھا۔ الیکشن میں ہار کے باوجود ان کے اپنے حلقہ انتخاب سے اٹوٹ تعلق اور جذبہ خدمت کو سراہتے ہوئے پارٹی نے انہیں چیئرمین سوشل ایکشن بورڈ ضلع راولپنڈی تعینات کر دیا۔ بطور چیئرمین سوشل ایکشن بورڈ ضلع راولپنڈی انہوں نے اپنے حلقے میں گیس، بجلی اور فلاح و بہبود کے وہ منصوبے دیے جو اس سے پہلے یہاں سے منتخب کسی ممبر قومی اور صوبائی اسمبلی کو نصیب نہ ہوئے تھے۔ بالآخر عوام کا اعتماد، مسلسل عوامی رابطے، قابلیت اور شخصیت کے بل بوتے پر وہ 2002 میں بھاری مارجن کے ساتھ ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور گجر خان کے سنہری دور کا آغاز ہوا۔ یہ سیاسی جماعتوں کے لیے ایک مشکل ترین وقت تھا۔ ملک میں ڈکٹیٹرشپ کا راج تھا، پارلیمنٹیرینز کی وفاداریاں خریدی جا رہی تھیں، لیکن راجہ پرویز اشرف نے تمام تر آفرز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پارٹی سے وفا اور سیاسی جدوجہد کے مشکل اور کٹھن راستے کو چنا۔ تالے آزماؤں کے تمام تر حربے آپ کی محترمہ بے نظیر بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی سے وفا کے سامنے ڈھیر ہو گئے۔ عوام کا اعتماد اور رابطہ قائم رہا اور اسی اعتماد کی بدولت 2008 کے جنرل الیکشنز میں گجر خان سے دوبارہ بھاری مارجن سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ بطور وفاقی وزیر پانی و بجلی کابینہ کا حصہ بنے۔ یاد رہے کہ آپ سے پہلے اس حلقے سے کبھی کوئی وفاقی وزیر نہ بنا تھا۔ یوں گجر خان سے پہلے وفاقی وزیر ہونے کا اعزاز بھی آپ ہی کو حاصل ہے۔ پھر تاریخ کی آنکھ نے وہ منظر بھی دیکھا جو کسی کارکن کے لیے ایک خواب ہوا کرتا ہے۔ متوسط طبقے کا یہ جدوجہد سے عبارت کارکن صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور ان کے پولیٹیکل الائنس کی مدد سے 2/3 اکثریت سے اس ملک کا وزیر اعظم بنا۔ بلا شبہ ایک کارکن کا وزیر اعظم کے منصب تک پہنچنا پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکن پرستی اور صدر آصف علی زرداری کی آئینی اور جمہوری سوچ کا بھی مظہر ہے۔ I congratulate Raja Parvez Ashraf for his election as the Prime Minister of Pakistan. میں اس ذمہ داری کے ملنے پر رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں۔ راجہ پرویز اشرف نے اپنے پسماندہ حلقے کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ نہ صرف اپنی مٹی کے لیے ملک کے 19ویں وزیر اعظم ہونے کا اعزاز سمیٹا، بلکہ حلقے کے عوام کی بے لاگ اور بلا امتیاز خدمت کی۔ وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے اپنے حلقے کی عوام کے لیے 24 گھنٹے کھلے رکھنے کا حکم جاری کیا۔ اربوں روپے کے میگا پروجیکٹس دیے۔ اپنے ملک کی بین الاقوامی سطح پر بہترین ترجمانی کی۔ ملائیشیا، چائنا، افغانستان، برطانیہ، کویت، سعودی عربیہ کے دورے کیے۔ اہم ترین انٹرنیشنل فورمز پر پاکستان کو پریزنٹ کیا اور بین الاقوامی سطح پر اپنی قابلیت کا لوہا منوانے کے ساتھ ساتھ اپنی دھرتی یعنی گجر خان اور پاکستان کا وقار پوری دنیا میں بلند کیا۔ بہترین سفارتکاری کی۔ یوم عشق رسول قومی سطح پر منا کر خود کو عالم اسلام کا بہترین لیڈر اور سچا عاشق رسول ثابت کیا۔ یوٹیوب اور تمام سوشل میڈیا فورمز جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی تھی، انہیں پاکستان میں بین کر دیا۔ حلقہ انتخاب کی بات کی جائے تو 33 یونین کونسلز میں گیس کی فراہمی، 70 کلومیٹر مندرہ تا چکوال روڈ، 66 کلومیٹر سہاوا تا چکوال روڈ، 2 ارب روپے کی لاگت سے گجر خان میں انفراسٹرکچر کی تعمیر، گجر خان انڈر پاس کی تعمیر، گجر خان تا دول تالہ روڈ، گجر خان تا بھلوٹ روڈ، حلقے کے نوجوان طلباء و طلبات کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ IT لیبز، طلباء و طلبات کے لیے بہترین سفری سہولیات، گجر خان جوڈیشل کمپلیکس کا قیام، 8000 سے زائد نوجوانوں کو ملازمت کے مواقع، پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے مائکرو ٹیوب ویلز کی تنصیب، کسانوں کو ZTBL اور حکومت پاکستان کی جانب سے زرعی قرضوں کی فراہمی، اربوں روپے کی لاگت سے چکوال مین گیس پائپ لائن کو حلقے سے متصل کرنا، جنرل پبلک اور اوورسیز پاکستانیوں کی مشکلات کے پیش نظر پاسپورٹ آفس گجر خان اور نادرہ آفس گجر خان کا قیام، نادرہ آفس دول تالہ، رکشہ اسکیم کا اجرا، سرور شہید کالج کی 4 دیواری، بیول گجر خان پل کی تعمیر،
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت لاکھوں نادار افراد اور بیوہ عورتوں کی مالی معاونت، پاکستان بیت المال کے تحت یتیم بچوں کی کفالت اور غرباء کی معاونت، صحافی برادری کے لیے سفری سہولیات کی فراہمی اور عمارات کی تعمیر، ریلوے اسٹیشن گجر خان کی تزئین و آرائش، ایسوسی ایٹ گرلز کالج گجر خان کے لیے میٹنگ ہال اور میگا انتظامی بلاک کی تعمیر، وکلاء کے لیے بہترین سفری سہولیات کی فراہمی، سینکڑوں دیہات کو بجلی کی فراہمی، راجہ پرویز اشرف کے وہ عظیم کارنامے ہیں جن کی نظیر نہیں ملتی۔ ان تمام خدمات اور پروجیکٹس کو شرمندہ تعبیر کرنے میں سب سے کلیدی کردار ان کے بھائی راجہ جاوید اشرف کا بھی ہے، بلکہ یہ کہنا عین حقیقت ہے کہ وہ تمام میگا پروجیکٹس جن کا صحرا راجہ پرویز اشرف کے سر ہے، در حقیقت راجہ جاوید اشرف کی شبانہ روز محنت سے روبہ تکمیل ہوئی۔ راجہ پرویز اشرف کی اہلیہ محترمہ نصرت پرویز نے اپنے حلقے کی خواتین کو پیشہ ورانہ تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے بے پناہ محنت کی، غریب اور نادار عورتوں کی مالی معاونت کی، غریب بچیوں کو جہیز فراہم کیا، عورتوں کو خود کفیل بنانے کے لیے دن رات ایک کیے رکھا۔ 2013 میں راجہ پرویز اشرف الیکشن تو ہار گئے، لیکن حلقہ ایک بین الاقوامی لیڈر، ایک بہترین ترجمان، ایک سچے خدمتگار اور عوامی درد رکھنے والی قیادت سے محروم ہو گیا۔ گجر خان کی نمائندگی ایوان میں پہلے نمبر سے آخری نمبر پر چلی گئی، حلقے کو شدید نقصان ہوا، جس کا حلقے کی عوام کو الیکشن کے فوری بعد شدت سے ادراک ہوا۔ 2018 میں راجہ پرویز اشرف نے باد مخالف کو شکست دیتے ہوئے ایک بڑے مارجن سے قومی اسمبلی کی نشست اپنے نام کی اور گجر خان کا کھویا ہوا وقار واپس دلوایا۔ 16 اپریل 2022 کو اسپیکر قومی اسمبلی کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ رب ذوالجلال کے سامنے انتہائی انکساری اور عاجزی کے ساتھ سر کو جھکاتا ہوں، جس نے اپنے ایک ادنا بندے کو ایسے باوقار منصب پر بٹھایا۔ ہنگامی بنیادوں پر گجر خان کی ترقی کو ایک نئی سمت پر گامزن کیا۔ بجلی، گیس، انفراسٹرکچر، ہیومن ریسورس، تعلیم، الغرض ہر شعبہ ہے زندگی میں خدمت کے مشن کو پوری قوت سے دوبارہ شروع کیا۔ قلیل مدت میں ایسی خدمت کی جس پہ مخالفین بھی ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ وکلاء کے لیے سولر سسٹم کی فراہمی، طلباء کو درپیش مشکلات کے پیش نظر منگھوٹ گرلز کالج کو بسوں اور ہائیس کی فراہمی، نادرہ رجسٹریشن سینٹر قاضیاں، مندرہ فیڈرز کی اپ گریڈیشن، گمٹی ہیوی ٹرانسمیشن لائن اور فیڈر کی انسٹالیشن، چنگا بنگیال روڈ، وسلا بنگیال تا درکالی موڑ روڈ، 1.5 ارب روپے کی لاگت سے کلر سیداں تا دھان گلی میگا روڈز اور انفراسٹرکچر کی مد میں اربوں روپے کے خطیر فنڈ، نوجوانوں کے لیے جدید ٹیکنیکل کورسز، گیس صارفین کی مشکلات کے پیش نظر SMS سینٹر کا قیام، حلقے کے نوجوان بچے اور بچیوں کو روزگار کے مواقع، تمام یونین کونسلز میں کروڑوں روپے کے بجلی کے منصوبے، HT لائنز، سیفٹی ہیزرڈز، نئی آبادیوں کو بجلی کی فراہمی، ٹرانسفارمرز کی اپ گریڈیشن، گیس کی بروقت فراہمی کے لیے TBS سسٹم کی تنصیب اور تعلیم کے شعبے میں ایک ایسا بے مثال کام جس کی نظیر نہیں ملتی، 4 ارب روپے کی لاگت سے پنجاب یونیورسٹی پوٹوہار کیمپس گجر خان کا قیام۔ اپنی قابلیت، مٹی سے وفا، عزم مصمم کی بنا پر راجہ پرویز اشرف اپنے حلقے کے پسماندہ عوام، بیرون ملک پاکستانیوں، نوجوانوں، طلباء، ادباء، وکلاء، صحافیوں، ماؤں اور بیٹیوں، ناداروں اور مسکینوں، الغرض ہر مکتبہ فکر کے بہترین اور بے مثال ترجمان رہے۔ اب جبکہ راجہ پرویز اشرف PDM کے فورم سے اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، لیکن اس بار ان کے ساتھ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے بیٹے خرم پرویز راجہ اور بیرسٹر شاہ رخ پرویز راجہ دن رات اپنے عوام کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ راجہ پرویز اشرف ملک کے سابقہ وزیر اعظم، حالیہ اسپیکر قومی اسمبلی، ملکی اور غیر ملکی سطح پر جانے اور مانے جانے والے ایک معروف سیاستدان ہیں، لیکن در حقیقت اپنے حلقہ انتخاب کے لیے وہ اللہ کی کسی نعمت سے کم نہیں، اور اس بات کا اعتراف پورا پاکستان کرتا ہے۔ بیسٹ مین فار دا بیسٹ جاب۔ آپ اتنے قابل لائق ہیں، آپ ایک بڑے منجے ہوئے پارلیمنٹیرین۔ سر آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا ایک وہ ورکر اسپیکر بن گیا ہے جس کے دل میں غریب کا دکھ ہے اور جس نے غریب کو حقوق دلوانے کے لیے ہمیشہ سٹرگل کی ہے۔ آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور آپ کو بھرپور آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔